السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، کرم ہی کرم ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو دن بدن اللہ کی طرف لے جائیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ دور حاضر میں یہ بات بہت عام ہو چکی ہے کہ جگہ جگہ تعلیم کے حلقے بنے ہوئے ہیں، تعلیم پہ تعلیم دی جا رہی ہے، اسکول بن گئے ہیں، مدارس بن گئے ہیں، اور بھی بہت سارے جگہ ہیں جہاں پر یہ سب تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن اثر جو اس کا رزلٹ ہے وہ نہیں آ رہا۔ اس وقت بڑے بڑے معاملات میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ رزلٹ نہیں آ رہا۔ رزلٹ کیوں نہیں آ رہا، اس کے اوپر توجہ ہماری جا نہیں رہی۔ اصل میں یہ رزلٹ اس لیے نہیں آتا کہ ہم جو چیز سن رہے ہیں اس کو اپنی طریقے سے سمجھ رہے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک آدمی بادام کی افادیت آپ کو سنائے، اور بادام کی افادیت آپ سننے کے بعد کسی نے اس بادام کو کھانا شروع کر دیا۔ اب بادام کو جو کھانا شروع کر دیا تو اب یہ بات بتائی جائے کہ وہ بادام جب کھایا جائے گا، بالفرض مال 10 بادام روز کھائے ایک آدمی، تو اب یہ بتائے کہ ایک جوان بچہ بس 10 بادام کھائے گا اس کے اثرات، اور ایک ادھیڑ عمر کھائے گا اس کے اثرات، ایک بیمار آدمی کھائے گا اس کے اثرات، ایک بوڑھا آدمی کھائے گا اس کے اثرات، سب کے ایک جیسے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ سب کے اثرات مختلف ہوں گے، اور جب اثرات مختلف ہوتے ہیں تو اب اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آتا نہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے دوا لیتا ہے تو اس دوا کے حوالے سے اس کو فیڈ بیک کرتا ہے، یہ دوا کھائی ہے، اس کے یہ اثر ہو رہا ہے، اور یہی اس کی اصل کامیابی کی دلیل بنتی۔ ایک صاحب کو دوا دی گئی اور وہ زندگی بھر وہی سمجھ کے دوا کھاتے رہے کہ اگر وہ طاقت کی دوا ہے تو وہ اس وقت کے لحاظ سے دی گئی تھی 1000 mg، اس وقت کے لحاظ سے دی گئی، اگر وہ اس نے اس طاقت 1000 mg کی دوا کو اب ہمیشہ استعمال کرنے لگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، اس کا لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے، اس کے ریئیکشن بڑے خطرناک آتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو بھی دین پہ عمل کر رہے ہیں وہ اپنے بات کو سن لیا، وہ یوٹیوب کے ذریعے سن لیا، وہ فیس بک کے ذریعے سن لیا، وہ فلاں بزرگ کا سن لیا، وہ فلاں عالم کا سن لیا۔ اب ہم نے جب اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک عجیب سی پریشانی آنی شروع ہو گئی۔ وہ پریشانی کیا ہوتی ہے، وہی اصل اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور اس پریشانی کے لحاظ سے اگر اس کا سدباب نہیں کیا جائے گا تو وہ ہلاکت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس باتوں کو سمجھتے ہوئے میرے دل میں اس بات کا تقاضا ہے کہ جو میرے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی دوا استعمال کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے دن بدن ان کے اندر بڑی ترقی آ رہی ہے، لیکن یہ ترقی ایک وقت میں آ کر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ کتنے میرے محبت کرنے والے ایک یہاں سے ترقی، انسان کے اللہ سے تعلق جڑتا ہے، پھر آخر میں جب جیسے ہی وہ اللہ کے قریب ہونے لگ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ نمازیوں سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ اول سب سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ فجر کی نماز سے، وہ تہجد سے غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہر جگہوں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ پہلے مجلس میں آتے تھے، آج مجلس میں بھی نہیں آ رہے، ارے یہ کیا ہوا، اچھے خاصے چل رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ دوا صرف اپنے لحاظ سے استعمال کیا، اس کا فیڈ بیک نہیں دیا۔ جب فیڈ بیک نہیں ہوا تو کوئی بھی امتحان آیا، کوئی بھی حالات آئے، اس کو بہا کے لے گا، اور وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ یہ بات دور حاضر میں ان کا ہے، جب پہلے زمانوں میں ایسا نہیں تھا، خانقاہیں بنی ہوتی تھیں، ان خانقاہوں میں انسان جاتا تھا، اپنی اصلاح کراتا تھا، اصلاح کے بعد اس کے دیکھا جاتا تھا اس کے اندر کیا تبدیلی آئی، اور تبدیلی کے لحاظ سے پھر اس کو دوا دی جاتی تھی۔ جب دوا ملتی تھی تو پھر اس کے اندر شفا ہوتی تھی، وہ ایسی شفا ہوتی تھی کہ زندگی بھر کے لیے ہو جاتی تھی۔ ہم سب نے بھی ان باتوں کو سمجھے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی، اس لیے دور حاضر میں کسی کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ اندر کی کیفیت اگر نہ بتائی جائے، اندر سے سوالات نہ آئیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ یا تو وہ جراثیم اندر بن رہے ہیں، جس دن یہ بن کر پھٹیں گے ہماری زندگیاں عذاب بن جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، لعنت بن جاتی ہے، پریشانی پہ پریشانی آتی ہے، اس پریشانی کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جیسے جسم کے اندر ایک بیماری کے بعد دوسری بیماری، دوسرے کے بعد تیسری بیماری، لیور اگر خراب ہو گیا، لیور کی وجہ سے دل پہ خون نہیں بنا، خون کی وجہ سے دل پہ اثر ہو رہا ہے، ایک بیماری سے 10 درجنوں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک قدم ہے اس لحاظ سے کہ دور حاضر میں کہ آج کا مخاطب بدل گیا ہے۔ پہلے کے مخاطب میں یہی تھا کہ کنواں پیاسا کنویں کے پاس جاتا تھا، آج کل کے دور میں یہ بات ختم ہوگی، کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے۔ اس کی مثال آب زمزم ہے، ہم آج تک آب زمزم کے کنویں کے پاس نہیں گئے، لیکن پانی ہمارے سب کے گھروں میں آب زمزم موجود ہے، کیونکہ کنواں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ آب زمزم جو ہے وہ ہمارے گھروں میں آ گیا ہے۔
تو یہ ایک سسٹم بن چکا ہے، اس وقت موبائل کا ایک ذریعہ ہے، یہ واٹس ایپ کا ذریعہ ہے، اگر ہم نے اس کو اچھائی میں استعمال نہیں کیا ہم ہلاکت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، یہ خانقاہ عارفی جو ہے آن لائن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سوالات، اپنی کیفیت، اس کو آپ نے میرے نمبر واٹس ایپ نمبر پہ جو میں نے دیا ہوا ہے اس سے کنسرن کریں، اس کو بولیں، بتائیں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ان باتوں کو اگر وہ بات ڈائریکٹ آپ کی ہے تو میں آپ تک اس کو پہنچا دوں گا، اگر وہ فقہی بات ہے تو وہ میرے علم میں ہے تو میں بتا دوں گا، نہیں ہے تو میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا، اگر وہ عالمانہ بات ہے تو اگر میرے علم میں ہے تو میں ضرور بتا دوں گا، اگر میرے علم میں نہیں ہے تو میں اپنے عالموں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اور اسی طرح جو بزرگوں کی باتیں ہیں، جو محبت کی باتیں ہیں، جو میرے علم میں ہوگی، میرے اندر اس بات کی اگر سمجھ ہوگی تو میں ضرور آپ کو بتا دوں گا، اگر نہیں ہوگی تو اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہوئیں تو اس وقت گھر کا گھر برباد ہو رہا ہے، بچے برباد ہو رہے ہیں، حالات بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم اور آپ اللہ معاف کرے دو چار چیزیں کرنے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، جو بات میں عرض کر رہا ہوں بہت دل کی گہرائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات پہ عمل نہیں ہوا، جس کو کہتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، اگر تربیت نہیں ہوئی تو ہم ہلاکت میں چلے جائیں گے۔ تعلیم تو پھیلتی جا رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں سب کچھ بن رہے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ نہیں آ رہا، اس کا رزلٹ نہ صرف نہیں آ رہا بلکہ نیگیٹو جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اثرات ہمارے اوپر جو آ رہے ہیں وہ بڑے نیگیٹو آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، میری باتوں کو بالکل سمجھ کر اس پہ عمل کرنا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے فائدے کے لیے بھی۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں وہ سوال اس نوعیت کا ہے کہ جس کی وجہ دوسرے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کا نام لیے بغیر اس سوال کا جواب جو ہے وہ اپنے گروپ میں ڈال دوں گا، تاکہ دو لوگ اس سوالوں سے جو ہے، جو بہت سے لوگ ایسی حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہی معاملات تھا صحابہ کی زندگی میں اور سب کے زندگی میں ایسی تھا کہ ایک نے سوال کیا لیکن سب کو فائدہ ہوا۔ تو یہی اصل مقصد ہے، اس مقصد کو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اندر کامیابی نہیں ہوگی۔ چند نمازیں پڑھنے سے، چند روزے رکھنے سے، یا تسبیحات پڑھنے سے، یا قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یہ وہ دوائی ہے، یہ وہ بادام ہے جو ہم سب کھا رہے ہیں، لیکن بادام کھانے سے ہمارے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، کینہ پیدا ہو رہا ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ نمازی بہت ہیں، ہماری عورتیں بھی نمازی ہیں، لیکن پردے کا اہتمام نہیں، کیونکہ اندر وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی۔ ہماری نمازی، ہم سب نمازی ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ کسی سے محبت پیدا نہیں ہو رہی، بغض پیدا ہو رہا ہے، عداوت پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے یہ ایک قدم ہے، آپ سب سے درخواست ہے، اس پہ اوپر جو ہے وہ ہم سب نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس سب کی وجہ سے ہم سب کو، آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور جو لوگ اس کو سنیں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔